بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین۔ ناظرین کرام، شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ بہت سے امراض میں ہم ان کے ماہر کو بلا کر آپ کے لیے پروگرام کر چکے ہیں، لیکن ایک تشنگی دل میں باقی تھی کہ خاص طور پر بچوں کے لیے اور بچوں کی خاص مرض دل کے لیے پروگرام ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ آپ یقین کریں، ایک وہ وقت تھا کہ لاہور کے علاوہ یہاں بچوں کے امراض قلب کی تشخیص تک نہیں تھی، علاج تو درکنار۔ آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ بچوں میں اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم بنتا ہے تو ہمارے پاس نہ صرف اس کی تشخیص بلکہ علاج معالجہ فیصلہ آباد میں ہی موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کی افادیت یہ ہے کہ جب ہمیں بر وقت پتہ چلتا ہے تو بر وقت علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کی وضاحت بھی ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ مزید بھی کچھ سوالات ہوتے رہیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جو امراض قلب خصوصاً بچوں کے دل کے مرض کے ماہر ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں میں دل کی بیماریوں کا تناسب نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہر آنے والا دن بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس تناسب سے بڑھ رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ بچے چونکہ پھول کی مانند ہیں، ٹھیک ہے، تو بچوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو والدین بہت حد تک سیریس لیتے ہیں، تو وہ جو خاص کر دل کے مسئلے ہیں اس میں تو تناسب جو ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں ہر روز کی حساب سے بڑھ رہا ہے۔ جو پاکستان میں اس کا تناسب ہے اس وقت 0.8 سے لے کے 1% تک ہے، چونکہ پاکستان کا گروتھ ریٹ اب کافی زیادہ انکریز ہو گیا، اب تو 2.5% تک ہو گیا، یعنی 50,000 بچے ہر سال دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر 100 میں سے 1 یا 2 بچے کو دل کا مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام، اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں تو اس بات کا ادراک اور شعور نہیں ہے، لیکن ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ بچوں میں چھوٹی سی بھی کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی علامات ایسی آتی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہمیں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ بہرحال آج میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں جو عام ہیں بچوں میں، خاص طور پر دل کے حوالے سے؟ بچوں میں خصوصی 2 قسم کی بیماریاں ہیں، اس میں ایک تو وہ بیماریاں ہیں جو موروثی بیماریاں ہیں، اور دوسری ہیں جو ایکوائرڈ ہیں، یعنی جو پیدائش کے وقت تو نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد ہوتی ہیں۔ جو موروثی بیماریاں ہیں اس میں 2 قسم کی ہیں، نیکسٹ اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو دل میں سوراخ ہوتے ہیں، جن میں دل کے نیچے والے حصے میں سوراخ ہو سکتا ہے، دل کے اوپر والے حصے میں سوراخ ہو سکتا ہے، دل کا ویل تنگ ہو سکتا ہے، دل کا ویل لیک ہو سکتا ہے، اور دل کے باہر ایک شریان ہوتی ہے جو پیدائش پہ بند ہو جاتی ہے، اس کا کھلا رہنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو مین شریان کی تنگی ہو سکتی ہے۔ دوسری بیماریاں وہ ہیں جو بہت سیریس قسم کی بیماریاں ہیں جس میں دل آدھا بنا ہوتا ہے، دل کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، دل کا ویل تنگ ہوتا ہے، یا بہت ایکسٹریم بیماریاں ہیں جس میں دل کی شریانیں بھی الٹی ہو جاتی ہیں، جس میں نیلا پن ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے بچوں میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہمیں خاص طور پر بتائیں کہ ہم کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں، کیا علامات ہیں جس سے ہمیں عام لوگوں تک یہ شعور پہنچائیں کہ یہ علامات ہوں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے؟ ہاں، اس میں جو بچوں میں علامات آتی ہیں اس میں سانس کا جو، اس میں بھی 2 آگے ہم اس کو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک تو بالکل نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے ماں کو نہیں یا باپ کو نہیں بتا سکتے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو وہ تو بتا سکتا ہے۔ پھر نوزائیدگان بچوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سانس کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، دودھ پیتے ہوئے ان کو پسینہ آتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ بظاہر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے عام بچوں کی نسبت، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار چھاتی کا انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو بچہ نیلا ہوتا ہے،
نیلا پورا جسم ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جو ہیں آپ اس کے لپس، جسم کا نیلا پن، نیلا پن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو دل کی علامات آ رہی ہیں. اور بڑے بچوں میں عموماً جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جب بھی وہ ایڈلٹ کارڈیالوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے چھاتی میں درد ہے. لیکن جیسے یہ علامات دل والے ڈاکٹر، جو بچوں کے دل کے ڈاکٹر ہیں، ان کو بتائی جاتی ہیں تو وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کو دل میں درد ہے تو اس کو عموماً دل کا مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو ہمارے بچوں کے دل کے مسئلے ہیں اس میں بہت شرح کم ہے اس کی کہ اس کو آپ کو بچہ جو ہے چھاتی میں درد کے ساتھ ہے. بڑے بچوں میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، جی، سانس کا تیز ہونا، یہ دل کے مرضوں میں شامل ہے. دل کے مرضوں میں، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا دل کے مرضوں میں شامل ہے، یا بچے کا بے ہوش ہو جانا، صحیح، اس میں یہ بھی شامل ہے. ناظرین کرام، یہ 3 علامات خاص طور پر آپ اس کو نظر انداز نہ کریں. یعنی بچہ روتے ہوئے نیلا پن کا شکار ہو جانا، اس کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو جانا، خاص طور پر اس کا چہرہ نیلا ہو جانا. اس کے علاوہ بچوں میں دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، بچوں کا سانس جلدی پھولنا، یہ ایسی علامات ہیں جس کو ہم کبھی بھی اتنا سیریس نہیں لیتے کیونکہ ہمیں شعور نہیں تھا. اس کے علاوہ بچوں کو بے ہوش ہو جانا، بچوں کے بے ہوش ہو جانے کو خدارہ، جادو ٹونے اور ہوائی چیزوں کی طرف لے کے نہیں جانا، یہ مرض ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. بہرحال تیسرا سوال آج اس سلسلے میں اکوائرڈ ایکوائرڈ بیماریاں کون کون سی ہیں، یعنی ایسی بیماریاں جو پیدائش کے بعد، جو موروثی نہیں ہیں، اچانک ہو جانے والی، یہ حادثاتی قسم کے جو معاملات ہیں، اس سلسلے میں ہم کچھ گائیڈ لائن لیں گے ڈاکٹر صاحب. جی، جو اکوائرڈ بیماریاں ہیں وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو گینٹھی کا بخار، جسے ہم جوڑوں کا بخار کہتے ہیں، اس میں بار بار بچے کا گلا خراب ہونا، جس کی وجہ سے جو جراثیم ہیں وہ خون کے ذریعے جوڑوں تک، دماغ تک، دل تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جوڑوں میں درد، جوڑ کا سوج جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، یا اس کو جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسے ہم گینٹھی کا بخار کہتے ہیں. اس کے بھی بڑے مہلک اثرات ہیں دل کے اوپر، جس کی وجہ سے دل کے والو جو ہیں وہ لیک کر جاتے ہیں. یعنی یہ پیدائش کے بعد ہی، یہ پیدائش کے بعد جو بچوں میں عموماً آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بہت ہی مہلک جو بیماری ہے، یہ عموماً جو گینٹھی کا بخار ہے یہ بچوں میں 5 سے 15 سال کے ایج پہ آتا ہے، جب بچوں کے بار بار گلے خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور بھی بہت سی مہلک بیماری ہے وائرس کی وجہ سے، عموماً آتی تو 6 ماہ سے 2 سال تک ہے، جسے ہم کہتے ہیں بچوں کے دل کا فیل ہو جانا. جی، اسے ہم کہتے ہیں وائرل مایوکارڈائٹس. ہو تو یہ کسی بھی ایج پہ سکتا ہے، لیکن اس ایج پہ اس کی سب سے زیادہ جو ہے چونکہ اس میں جو وائرس ہے وہ بلڈ کے ذریعے دل تک پہنچتے ہیں اور دل کے پٹھے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچے کا سانس تیز، دل کی دھڑکن تیز، اور علامات جو ہوتی ہیں وہ فیلر کی طرح آ جاتی ہیں، جس میں بچوں کا بچنا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بچوں کا بچنا بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے، وہ کہیں رہ نہ جائے. علامات کے علاوہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عمر کے وہ کون سے ایسے حصے ہیں جس میں بچوں میں دل کی بیماریاں زیادہ ہونے کے چانس ہیں، جس میں ہم یہ سمجھ پائیں کہ اس عمر میں بچے، جیسا کہ ابھی تک تو ہمارے شعور میں یہ بھی نہیں تھا نا کہ چھوٹے بچوں میں بھی دل کا مرض ہوتا ہے. بہرحال جیسے ہمیں پڑھتا چل رہا ہے تو اس میں ہم نے ایک سوال یہ بھی پوچھنا ہے آپ سے کہ بچوں کو کس عمر میں ہم خاص طور پر نظر انداز نہ کریں، وہ کون سی عمر کا قصہ ہے؟ یہ چھوٹے بچوں میں جب بھی علامات آپ کو محسوس ہوں، جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں، جس میں سانس کا تیز ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، دودھ پیتے ہوئے پسینے کا آ جانا، اور جیسے ہی بچہ گروتھ کرتا ہے اگر وہ بچہ بار بار اس کو چھاتی کا انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ کو جو ہے وہ لازمی دل والے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. پیڈیٹیشین تو آج کل ماشاءاللہ کافی ہماری گروتھ کافی اچھی ہے، پیڈیٹیشین بھی کافی اچھی ہے، تو وہ جب بھی دوسرے چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے تو دوسرے ایپیسوڈ کے اوپر ہی کارڈیالوجسٹ کی اوپینین لے لیتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا جو گینٹھی کا بخار ہے، جو جیسے ہی بچے کے درد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نارمل نہیں لینا چاہیے، اس کو آپ کو فوراً دل کے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ کہیں اس کو گینٹھی کا بخار تو نہیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کیونکہ ابھی میرا تو خیال ہے کہ اگر 100 پروگرام بھی ہو جائے تو مکمل نہیں ہوں گے،
لیکن کسی حد تک میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں شدید ضرورت ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ جلد آپ کے لیے انہی میں سے کچھ سوالات پیش کرتے ہیں. السلام علیکم.